بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 قسم کے لوگوں کی دوستی سے خود کو بچانا چاہیے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جس کے ساتھ انسان سب سے زیادہ وقت گزارتا ہے؟ جب میں نے یہ کہا تو تمہارے ذہن میں فوراً دوست آئے ہوں گے۔ جی ہاں، ماہرین کے مطابق انسان اپنے دوستوں کے عادات، مزاج اور رویہ کو شعوری یا لاشعوری طور پر اپناتے ہیں۔ اس سلسلے میں از حد احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج ہم 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو ماہرین کے تجربے کی بنیاد پر ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ نمبر 1، متکبر، خود پسند یا نرگسس دوست۔ آپ کسی کے ساتھ کسی موضوع پر بات کر رہے ہیں، آپ نے اپنی رائے بتائی اور پھر دوسرا شخص آپ کی کہی ہوئی تمام باتوں کو ردی کی ٹکری میں پھینک دیتا ہے اور یہ کہہ کر اپنی بات منواتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، آپ مکمل غلط کہتے ہیں۔ وہ مسلسل کئی بار ایسا کرتے ہیں۔ اگر ایسا شخص اپنا رویہ تبدیل نہ کرے تو آپ بہرحال ان لوگوں کے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات یہ شخص آپ کا قریبی دوست ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی دوستی کی وجہ سے اس کے تکبر کو محسوس نہ کریں اور یہاں تک کہ آپ کو احساس کیے بغیر وہ آپ کو اس عادت سے متاثر کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو بھی ان جیسا بننے کی ترغیب دے دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سب کچھ کا مرکز سمجھتے ہیں اور مسلسل موضوع کو خود سے جوڑتے ہیں اور اپنے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں بہتر جانتا ہے۔ ان کے علاوہ سب لوگ غلط ہیں اور اپنی کوتاہیوں اور اپنی خامیوں کو قبول نہیں کرتے۔ وہ مسلسل تعریف کرنا چاہتا ہے، چاہے جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ قابل تعریف ہے یا نہیں ہے۔ جس نے اس کردار کو اپنایا ہے وہ متکبر ہے اور اس سے ہمیں دور ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کو سمجھے بغیر ہمیں متاثر نہ کرے۔ عاجزی جو تکبر کے بالکل خلاف ہے، پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور سب سے خوبصورت اخلاق ہے۔ نمبر 2، اسلامی اصطلاح میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، جہل مرکب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نہ تو خود جانتا ہے اور نہ یہ جانتا ہے کہ کوئی ان کے پاس اس موضوع پر مطلوبہ علم نہیں ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بے شرمی سے کسی چیز کو سمجھے بغیر اس کا دفاع کرتا ہے۔ وہ دلیل کو نہیں سنتے اور دوسرے لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کرتے۔ اگر وہ سفید کو سیاہ کہے تو آپ ان کا خیال نہیں بدل سکتے۔ وہ کبھی یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ جو کچھ نہیں جانتے اور اپنے آپ کے علاوہ دنیا کے تمام لوگوں کو جاہل سمجھتا ہے۔ نمبر 3، مستقبل سے مایوس، منفی دوست یعنی پیسمسٹ۔ جب آپ کوئی نئی چیز خریدتے ہیں تو مایوسی کے شکار لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بری چیز ہے، آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ جب آپ کوئی منصوبہ بناتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرض کریں آپ ایک نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ایسی حوصلہ شکنی والی باتیں کہیں گے کہ آپ کو اپنے فیصلے پر شک ہونے لگتا ہے اور آپ انہیں اس کے بارے میں بتاتے ہوئے پچھتائیں گے۔ وہ بدترین ممکنہ نتائج کی پیشگوئی کر کے ہر چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی حل پیش کرتے ہیں، وہ ان تمام حلوں کا ایک ہی مسئلہ ہوگا اور ہر ماحول میں خوف اور اضطراب پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ نمبر 4، لوگوں کے پیچھے برائی کرنے والا، جسے غیبت اور چغلخوری کہا جاتا ہے۔ اگر ایسا دوست دوسرے لوگوں کی برائیاں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں تو آپ کی کوئی کمی بھی دوسرے لوگوں کے سامنے وہ بیان کرتا ہوگا۔ حال اس کا یہ ہے کہ آپ اسے روک کر اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے اس کا موضوع تبدیل کریں۔ اگر ایسا نہ کرے تو اس سے الگ ہو جائیے۔ نمبر 5، ہر چیز کے متعلق شکایت کرنے والا۔ ہر چیز اور ہر جگہ ہر چیز کے متعلق شکایت کرنے والا دوست۔ وہ شاید ہر چیز کو ناپسند کرے، چاہے موسم گرما ہو یا سرما، شاید ہوا کا چلنا ہو یا پھر پتوں کا جڑنا، ہر چیز کو ناپسند کر کے اس کی شکایت کرے۔ جب وہ زندگی کا مقصد ہی امتحان ہے تو آپ اسے بتائیے کہ ایسے کرنا بالکل بے معنی اور بے مقصد ہے۔ اگر آپ اس جیسے دوست کے ساتھ وقت گزاریں گے تو آپ کو بھی ہر چیز منفی، مشکل اور ناقابل حل مسائل کا ادراک ہوگا، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بچے، سست اور کاہل دوست۔ پہلے تو وہ یہ سوچے گا کہ ایسا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، پھر اسے یقیناً کوشش کی ضرورت ہوگی۔ محنت اور کوشش سے ڈر کر وہ سوچے گا کہ یہ کام بالکل غیر ضروری ہے۔ ایسا شخص غیر شعوری انداز میں آپ کو بھی کاہل بنا دے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس جیسی عادت سے پناہ مانگی ہے۔ اگر آپ اس جیسے دوست کی عادت تبدیل کر سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس سے الگ ہو جائیے۔ نمبر 7، نکتہ چین۔ جو ہر شخص میں غلطی اور نکتہ چینی تلاش کر کے تھاک میں رہتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی مکمل نہیں ہے، ہر انسان اچھی اور بری خاصیتیں رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنی غلطیوں کو نہیں سدھاریں گے اور دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے تو ہم بذات خود اس آخری قسم میں آ جائیں گے۔ جزاک اللہ خیراً۔ دیکھنے کا شکریہ۔